السلام علیکم۔ آج میں آپ کو بہت ہی پیارا واقعہ سنا رہی ہوں کہ قسمت میں جو ہوتا ہے نا انسان کی، اتنا ہی اس کو رزق ملتا ہے۔ تو یہ رزق کا واقعہ آپ کو بہت ہی پیارا سا سناتی ہوں، تو سنیے گا کہ ایک دن امیر المومنین حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ ابن ابی طالب مسجد کے دروازے پر اپنے خچر سے اترے۔ آپ رضی تعالیٰ عنہ نے اپنا خچر حفاظت کے خیال سے ایک شخص کے حوالے کیا اور مسجد میں تشریف لے گئے۔ یہ اس لیے انہوں نے کیا تھا کہ چلو جی، میں جب واپس آؤں گا تو یہ جو ہے میرے خچر کی حفاظت بھی ہو جائے گی، اور میں آؤں گا تو اس کو کچھ اس کا معاوضہ بھی دے دوں گا۔ آپ رضی تعالیٰ عنہ جب مسجد میں چلے گئے تو آپ رضی تعالیٰ عنہ کے جانے کے بعد اس شخص کے دل میں خیانت آ گئی۔ وہی بات کہ ہمارے آج کل کی بھی دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو بے صبر لوگ بہت ہیں کہ جلدی سے ہم امیر ہو جائیں تو جلدی سے ہمیں پیسہ مل جائے، تو اس جلد بازی کی وجہ سے حلال کی بجائے حرام کو ترجیح دی جاتی ہے۔ تو اس شخص نے کیا کیا؟ اس نے آپ رضی تعالیٰ عنہ کے خچر کی لگام نکالی اور وہاں سے فرار ہو گیا۔ جب حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نماز سے فارغ ہو کر باہر آئے تو آپ رضی تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں 2 درہم تھے۔ اب دیکھ لیں، 2 درہم تھے، وہ اس کو دینے کے لیے لائے تھے کہ اس نے اتنی دیر کھڑی ہو کر میرے خچر کی حفاظت کی ہے تو اس کا معاوضہ اس کو دوں گا۔ تو حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نماز سے فارغ ہو کر جب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ جی میرا جو ہے نا خچر ایسے ہی کھڑا ہے، تو وہ بغیر لگام کے جو خچر تھا اس پر بیٹھ کے اور گھر پہنچ گئے۔ گھر پہنچ کر انہوں نے کیا کیا، اپنے ایک غلام کو 2 درہم دیے اور کہا کہ جاؤ بازار سے نا نئی لگام خرید لو۔ غلام بازار گیا، اس نے وہی لگام ایک شخص کے ہاتھ میں دیکھی تو اس کو بھی حیرت ہوئی۔ اس سے پوچھا کہ یہ لگام کیسے کہاں سے آئی؟ تو اس نے بتایا کہ ایک شخص آیا تھا تو وہ مجھے آ کر بیچ کے چلا گیا 2 درہم میں۔ تو واپس آ کر غلام نے یہ بات حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کے گوش گزار کی تو آپ رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بعض اوقات خود صبر نہ کرنے اور عجلت سے کام لینے کی وجہ سے رزق حلال کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے۔ یعنی کہ بندہ جو ہے اپنے صبر نہ کرنے اور عجلت سے کام لینے کی وجہ سے کیا کرتا ہے؟ حلال کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے۔ کتنی ہی پیاری بات کی ہے حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے یہاں پر۔ دیکھیں آج کل کا اگر ہم معاشرہ بھی دیکھیں نا تو آج کل بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ صبح ہونے سے پہلے ہم امیر ہو جائیں، رات ہونے سے پہلے ہم امیر ہو جائیں۔ تو اسی جلد بازی کی وجہ سے وہ کیا کر رہے ہیں؟ حرام رزق کو حلال پر ترجیح دے رہے ہیں۔ دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے جو رزق ہمارے لیے لکھا ہے نا وہی ہمیں ملنا ہے، تو ہم اس کو حرام طریقے سے کیوں حاصل کریں؟ ہم کیوں اپنے اوپر حلال کو ختم کریں؟ ہم کیوں نہ حلال رزق کمائیں؟ یہ آج کل کوئی نہیں سوچتا، بس ہر ایک کہتا ہے اسی لالچ میں، اسی بے صبرے پن میں کہ نہیں جی مجھے امیر ہونا ہے، مجھے پیسہ کسی بھی طریقے سے حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو رزق حلال پسند ہے، وہی بندہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اعلیٰ انسان ہے کہ جو رزق حلال کمائے۔ پھر حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حالانکہ جو کچھ رب العزت نے اس کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے اس سے زیادہ اسے نہیں ملتا۔ کتنی پیاری بات۔ پھر اللہ نے جب وہ 2 درہم اس کے لکھے تھے تو وہ اس نے حرام طریقے سے کمائے۔ اللہ حافظ۔